اللهم صل على سيدنا محمد يا رب کثیرا والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ جمیعا۔ شب برات کی افضلیت اور مقام اور مرتبہ اور شان کے متعلق درۃ الناصحین کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پتھر سے ہوا، پہاڑی علاقے سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ترین پتھر ہے جو انڈے کی طرح اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ ان سارے پتھروں میں سے یہ ایک ہی پتھر ہے، ایک ہی پتھر اتنا خوبصورت ہے جو سفید ہے بالکل اور انڈے کی طرح اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور فرمایا اے عیسیٰ کیا اس سے بھی زیادہ حیران والی چیز نہ دکھاؤں تجھے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے میرے مولا کیوں نہیں، تو دکھا۔ تو رب تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر پھٹ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اندر دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جس کی دائیں جانب ایک انگور کی بیل ہے اور جس کی بائیں جانب ایک چھوٹی سی نہر بہہ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھنے لگے اے شخص تو کون ہے اور کب سے یہاں بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا اے عیسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں یہ انگور کھا لیتا ہوں، جب مجھے پیاس کی طلب ہوتی ہے تو میں یہاں سے پانی پی لیتا ہوں، اور ہمہ وقت میں صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں، صبح ہو شام ہو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور عرض کرنے لگے میرے مولا کیا اس سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی عبادت ہے؟ نہ کوئی اس کی عبادت میں ریا ہے، نہ کوئی اس کی عبادت میں دکھاوا ہے، یہ صرف خالصتاً تیری رضا کے لیے اور تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری خوشنودگی کے لیے یہ تیری عبادت کر رہا ہے۔ میرے مولا کیا اس سے بھی کوئی افضل عبادت ہو سکتی ہے؟ میرے مولا کیا اس سے بھی بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ میرے مولا کیا اس سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور فرمایا اے عیسیٰ تیرے بعد ایک میرا محبوب تشریف لائے گا، نبی آخر الزمان جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ میں اپنے محبوب کی امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں اگر میرے محبوب کا امتی 2 رکعت صرف نماز نفل ادا کر لے گا تو میں اسے موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ شان ہے شب برات کی کہ رب تعالیٰ نے یہ عطا کی ہے ہمیں کہ جو شخص اس رات میں صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے گا اسے موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی 400 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جامع الکبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم فرماتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ جا کے جنت کو سجا دو، آج جنت کو خوبصورت بنا دو، آج کی رات آسمانوں کے تاروں کے برابر، دنیا کے رات و دن کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، پہاڑوں کے وزن کے برابر اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں اپنے محبوب کے گنہگار امتیوں کو آج کی رات بخش دوں گا۔ ان کے لیے جنت کو تیار رکھو، ان کے لیے جنت کو سجا کے رکھو۔ آج کی رات شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت بخشی ہے۔ حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات جب آئے نا تو تم لوگ رات کو اللہ کی عبادت کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر تشریف لا کر رب تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں؟ ہے کوئی سائل جو مجھ سے سوال کرے اور اس کے جواب میں لبیک عبدی کہوں؟ تو اس رات میں ہر سائل کے مقابل میں لبیک عبدی کہا جاتا ہے، ہر رزق طلب کرنے والے کو رزق عطا کر دیا جاتا ہے، ہر بخش طلب کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس رات میں جتنا رزق ملنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جو شخص نے جو کام کرنا ہے وہ کام بانٹ دیے جاتے ہیں کہ اس شخص نے پورے سال میں یہ کام کرنا ہے۔
یہ خاص رات ہے، بڑی اہم رات ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کر لو، اس رات میں رب کو راضی کر لو۔ اور یہ رات بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے ہمارے ساتھ لوگ تھے جو پچھلی شب برات کو تو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے اگلی شب برات ہمیں نصیب نہ ہو۔ تو یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرو اور رب کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔